السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تک ایک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ سب کو ربیع الاول شریف کے دن کیا کرنا ہے، عید میلاد النبی والے دن کیا کرنا ہے، 12 ربیع الاول شریف کو ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں آپ تک 12 باتیں پہنچا رہا ہوں۔ ان 12 باتوں پر ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی، آپ برکت حاصل کریں گے اور آپ انشاءاللہ ان 12 باتوں کی برکتیں اور لذتیں حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ 12 باتیں کیا ہیں میں آپ تک ایک ایک کر کے پہنچا رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا، دیکھیے گا ہمیں 12 ربیع الاول شریف کو کرنا کیا ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں 12 ربیع الاول کے دن کے لیے 12 باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، سو کے اٹھ کر۔ نمبر 1، صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں درود و سلام پڑھنا ہے، یعنی کہ جو صبح صادق کا وقت ہے اس وقت اٹھ کر کے ہمیں وضو بنا کر کے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ اب صبح صادق کا وقت کیا ہے، جیسے ابھی ہمارے یہاں تقریباً 4:45 پہ صبح صادق کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو 4:30 بجے سے آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ درود و سلام کا نذرانہ صبح صادق کے وقت حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، کیونکہ وہ ہمارے نبی کی پیدائش کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ دوسری بات، آپ کو غسل کرنا ہے اور اپنے بدن پر سفید لباس پہننا ہے اور آپ کو سفید امامہ لگانا ہے اور آپ کو عطر بھی لگانا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو دوسرے نمبر پہ کرنی ہے۔ کیا غسل بھی کرنا ہے، سفید لباس بھی پہننا ہے اور سفید امامہ بھی باندھنا ہے اور عطر بھی لگانا ہے، کیونکہ عطر لگانا بھی حضور کی سنت ہے، سفید امامہ شریف بھی حضور کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ امامہ لگانا ہے اور سفید کلر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول شریف کے دن اس 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر آپ اس دن 1500 مرتبہ ضرور درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ نمبر 4، جلوس میں سب کو جانا ہے، جلوس میں جانا ہے اور پورا جلوس نکالنا ہے، پورا جلوس مکمل کرنا، آدھے جلوس سے ادھر ادھر نہیں بھاگنا ہے بلکہ پورا جلوس۔ نمبر 5، جلوس میں سب کے ساتھ چلنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہٹنا ہے، ادب کے خلاف ہے۔ جلوس میں قدم سے قدم ملا کر کے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے آپ سب کے ساتھ چلنا ہے۔ نمبر 6، جلوس میں اپنے منہ کو، اس بات پر بالخصوص توجہ کریں۔ نمبر 6، جلوس میں اپنے منہ کو گٹکا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو سے بالکل پاک و صاف رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے جلوس میں جا رہے ہیں، تو یہ بات ادب کے خلاف ہے، بہت زیادہ بے ادبی والی بات ہے کہ آپ اپنے منہ میں گٹکا کھائیں، بیڑی پیئیں، سگریٹ پیئیں، کھائیں۔ تو اس طریقے سے ان تمام یہ بے فضول چیزوں سے اپنے منہ کو پاک و صاف کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جلوس میں جانا ہے۔ نمبر 7، جلوس میں کسی بھی تبرک کو آپ کو کھڑے ہو کر کے نہیں کھانا، کسی بھی تبرک کو کھڑے ہو کر کے نہیں کھانا ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر کے کھانا یہ سنت کے خلاف ہے اور اس سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 8، تبرک تقسیم کرتے وقت تبرک کی بے ادبی، بے حرمتی بالکل بھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ جلوس میں پھینک کر کے دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے پھینکتے ہیں، چیزوں کو پھینک کر کے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچاتے ہیں، وہ نیچے گرتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی آپ خاص طور پر خیال رکھیں کہ تبرک کی بے حرمتی بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ نمبر 9، جلوس کے اندر نعرے، نعت خوانی اور درود پاک پڑھتے ہوئے چلنا ہے۔ نعرے لگانے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ہمارے آقا کی آمد مرحبا، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے نعرے لگا کر کے اور نعت خوانی کر کے حضور کی شان میں قصیدے پڑھ کے اور درود پاک پڑھتے ہوئے جلوس میں چلنا ہے۔ نمبر 10، جلوس پورا کرنے کے بعد دعا میں بھی شامل ہونا ہے، دعا میں بھی شریک ہونا ہے۔ جلوس نکالنے کے بعد، پورا جلوس نکالنے کے بعد دعا میں بھی شریک ہونا ہے تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ نمبر 11، اس 11ویں بات پر بالخصوص توجہ کیجیے گا۔
نمبر 11، اپنے گھر کی عورتوں کو جلوس میں جانے کے لیے اور جلوس دیکھنے کے لیے بالکل منع کر دینا ہے، ان پر پابندی لگانی ہے، جلوس میں نہیں بھیجنا ہے، جلوس دیکھنے کے لیے بھی نہیں بھیجنا ہے، بلکہ گھر میں رہ کر کے وہ اپنے گھر پر فاتحہ خوانی کریں، درود خوانی کریں، درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، قرآن خوانی کریں اور فاتحہ خوانی کریں اور حضور کی شان میں قصیدے پڑھیں۔ یہ تمام چیزیں گھر پہ رہ کر کے کریں، یہ آپ کو اپنی گھر کی عورتوں کو بولنا ہے، سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی عورتوں تک آپ کو یہ بات پہنچانی ہے۔ اور بارہویں بات کیا ہے؟ اپنے اور پرائے کو حضور کے جشن ولادت کی، اس 1500 سالہ جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے، اپنے کو بھی اور پرائے کو بھی، سب کو، اپنے اور پرائے کو سب کو حضور کی اس 1500 سالہ جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کرنی ہے، سب کا منہ میٹھا کرانا ہے، مٹھائیاں تقسیم کرنی ہے، سب کو مٹھائی کھلانی ہے۔ کوئی پوچھے بھائی کس بات کی مٹھائی ہے، تو کہنا یہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں ہم آپ کو مٹھائی کھلا رہے ہیں۔ تو بتائیے کتنی اچھی باتیں ہیں، یہ 12 باتیں ہیں، تو آپ کو ان 12 باتوں پر بالخصوص عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ ان 12 باتوں کی لذتیں اور برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے یہ 12 باتیں ہیں، ان پر آپ کو ضرور عمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان تمام خرافات میں پڑے رہتے ہیں، جلوس والے دن ان تمام چیزوں پر توجہ نہیں کرتے، تو میں سب سے پوری امت مسلمہ سے گزارش کروں گا کہ ان 12 باتوں پر ضرور آپ توجہ کریں اور ان 12 باتوں پر آپ بالخصوص عمل کریں۔ انشاءاللہ اگر ان 12 باتوں پر آپ عمل کریں گے اور اس دن ان 12 باتوں پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ ان 12 باتوں کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اللہ پاک پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کو ان 12 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ہمارے دلوں میں مزین فرمائے، حضور کے عشق کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔